نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم شک میں مما نزلنا علی عبدنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے فأتوا بصورۃ من مثلہ پس تم کوئی اس جیسی صورت لاؤ وادعوا شہداءکم اور اپنے امدادیوں کو بلا لو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر ڈرو تم اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے ان لہم جنات بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی کلما رزقوا منها جب بھی ان کو ان جنتوں میں دیا جائے گا رزق من ثمرۃ رزقا پھلوں سے رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں جو اسلام کے بنیادی 3 عقائد ہیں ان کا بیان ہے، توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید کا بیان پچھلی 2 آیتوں میں گزشتہ درس میں بیان کر دیا تھا، اب یہاں سے رسالت کا بیان ہے۔ کافر مشرک لوگ کبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے معاذ اللہ، اور کبھی کہتے اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے۔ تو قرآن کریم میں چونکہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات ہیں، مگر یہ واقعات جو قرآن نے بیان کی ہیں محض دماغی عیاشی کے لیے بیان نہیں کیے، بلکہ ان واقعات کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اور کبھی مشرکین کہتے کہ یہ مفتری ہے، یعنی قرآن خود بنا کے ہمیں سنا دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو یہ قرآن اتارا ہے، اگر تم اس کے بارے میں کوئی شک میں ہو
تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس میں تنوین قلت کے لیے، سورتن میں جو تنوین ہے یہ تنوین قلت کے لیے معنی ہوگا بس تم کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، من مثلہ، اس قرآن جیسی۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں تمام صورتوں سے چھوٹی ہیں، سورۃ العصر اور دوسری سورۃ الکوثر اور تیسری سورۃ النصر۔ قرآن کریم کی کوئی صورت بھی 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو جائے، پھر بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آیت بھی پڑھ لی اور اتنی بڑی پڑھ لی جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہے تو نماز صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری چیلنج تھا۔ پہلے یہ چیلنج دیا تھا لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ گویا ساری مخلوق عاجز ہے اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکے۔ پھر چیلنج دیا کہ اگر تم سارے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو تمہیں چلو مزید چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، 104 صورتیں تمہیں معاف ہیں، فأتوا بعشر سور، 104 صورتیں معاف ہیں، صرف 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان بھی جیسا کلام پیش کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر آخر میں یہ چیلنج دیا کہ قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ پہلے تو انسانوں اور جنوں کو چیلنج تھا، اور اب فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء یہ شہید کی جمع ہے، یہاں شہید کے معنی مددگار کے ہیں، یعنی بلا لو اپنے امدادیوں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، کوئی بھی تمہارا مددگار ہو اس کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اللہ پاک نے خود ہی اس چیلنج کا جواب بھی دیا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے۔ یہ درمیان میں جملہ معترض ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور فرمایا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور ابھی 15ویں صدی چل رہی ہے، لیکن کوئی مائی کا لال قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکا، حالانکہ سبحان وائل جیسے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ سبحان وائل یہ تمام فصحاء کا سردار سمجھا جاتا تھا، وہ اتنا فصیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی کوئی جملہ 2 مرتبہ نہیں بولا، یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے اس نے ایک مرتبہ جو جملہ استعمال کیا، ایک دفعہ بولا، اسے دوبارہ زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اگر وہ بات دوبارہ بیان کی وہی بات تو اس نے دوسرے جملے کے ساتھ بیان کی، مگر اس کو بھی قرآن جیسی کوئی صورت لانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ آج تک کوئی لا سکا اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ فاتقوا النار التی، پھر ڈرو تم اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے۔ وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، منکروں کے لیے۔ یہ تو کافروں کا انجام ہوگا۔ اب جو ماننے والے ہیں ان کا انجام بھی سن لو تاکہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں۔ وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو جنتی پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی تھی،
وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ مثلا ایک دن ایک پھل ملا، دوسرے دن دوسرا پھل ملا، پھر تیسرے دن جو پھل ملے گا اس کی شکل و صورت تو وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسرے دن ملا تھا، مگر اس کا ذائقہ الگ الگ ہوگا، اس کی لذت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے دن کا پھر اس سے زیادہ ہوگا، اسی طرح روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔ جس طرح کافروں کے متعلق فرمایا نا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی، یعنی ان کے عذاب میں جس طرح دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مومنوں کے لیے مزید کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گی، دنیا والی عورتیں بھی ملیں گی، اور ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔ جو دنیا کی عورتیں ہوں گی ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، کوئی کستوری سے پیدا ہوئی ہے، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، اور تم خاکی مخلوق ہو، مگر تمہارا درجہ اور تمہارا حسن ہم سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عورتیں جو دنیا کی عورتیں ہوں گی یہ جواب دیں گی لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، کہ ہم نمازیں پڑھتی تھیں اور روزے رکھتی تھیں، تم اس وجہ سے ہمیں یہ متی ہو۔ دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گی، اور ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن جمال کو مات دے دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے کہ جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہے، اور یہ اس کی خدمت کرتی ہے، اس کو روٹی پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی ہے، خاوند کے گھر کی اور اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ خاوند کے ثواب میں برابر کی شریک ہے۔ یعنی جتنی نیکیاں خاوند کرتا ہے، جتنا ثواب خاوند کو ملے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا عورت کو۔ اور یہ ہماری بیویوں کو اور بیٹیوں کو یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے، مگر آج کل کی عورتیں کم کوس ہیں، گھروں میں مشینیں آ گئی ہیں، سارا کام مشینوں سے لیتی ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتی، اس وجہ سے صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے تو جسم میں ضعف اور کمزوری آئے گی، بیماریاں حملہ کریں گی۔ تجربہ شاہد ہے کہ بوڑھی عورتیں آج کل کی نوجوان عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اور بوڑھے نوجوانوں سے زیادہ طاقت اور ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ جو آج بوڑھے ہو چکے ہیں انہوں نے جوانی میں اپنے جسموں کو، اپنے بدنوں کو حرکت دی اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کیا انہوں نے، تو ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کرنے میں اللہ تعالی نے صحت رکھی ہے اور اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ لیکن آج کل کے تمام کام یہ مشینوں کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں، لہٰذا وہ صحت اور طاقت نہیں ہے۔ تو خیر، فرمایا کہ ایمان والوں کو جنتوں میں جوڑے ملیں گے، عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہم فیہا خالدون، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے انعامات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنتوں میں داخلے کے لیے دنیا میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔